بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلی اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ غام صاحب ہم نے اکثر آپ کی زبانی یہ بات سنی ہے کہ عقل سے وجود باری کے استدلال پر ہونا چاہیے تک کی بات کی جا سکتی ہے۔ کیا وہ ہے؟ یہ بات عقل کے دائرے میں نہیں آتی، نہ حتمی طور پہ کہی جا سکتی ہے۔ اس کو بے شمار مقامات پہ آپ نے بیان بھی کیا ہے کہ عقل اس کا تقاضا کرتی کہ خالق ہونا چاہیے ہے، یہ خبر پر موقوف ہے، یہ خبر انبیاء دیتے ہیں، یہ آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ قرآن مجید پڑھاتے ہیں، مختلف مواقع پہ سوال ہوتے ہیں، تو اللہ کی یہ بات بھی آپ نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی کسی شخص کا یہ عذر مسموع نہیں ہوگا کہ مجھ تک انبیاء کی خبر نہیں پہنچی اور میں نے شرک کر لیا، شرک پر اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ جب عقل یہ کہتی ہے کہ خالق ہونا چاہیے ہے نہ کہ ہے، تو پھر نبی کی خبر پہنچے بغیر اس کو مسئول کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ قیامت میں شرک پہ کیسے سوال ہوگا؟ میں چاہتا ہوں ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ ترتیب بتائیں کہ عقل یہ کیسے تقاضا کرتی کہ ہونا چاہیے اور پھر قیامت کے دن شرک پر سوال کیوں ہوگا؟ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ہماری فطرت میں بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بدیہت کی ہیں۔ سورہ اعراف میں یہی حقیقت واضح کی گئی ہے کہ میں نے تم سے عہد لیا تھا اور اس طرح تمہاری فطرت میں یہ چیز الہام کر دی تھی کہ میں ہی تمہارا پروردگار ہوں۔ خیر و شر کے بارے میں بھی یہی بات ایک دوسری جگہ کہی ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ میری فطرت میں جو کچھ بدیہت کیا گیا ہے وہ اگر ایک موضوعی حقیقت ہے، ایک داخلی احساس ہے، تو اسے اس وقت تک بنائے استدلال نہیں بنایا جا سکتا جب تک وہ شعور کی سطح پر آ کر عمومی اعتراف کی صورت اختیار نہ کر لے۔ اس کو چند سادہ مثالوں سے سمجھیے۔ ہم جب عقلی استدلال کرتے ہیں تو بنائے استدلال کیا ہوگی؟ بنائے استدلال وجودی حقائق ہوتے ہیں۔ یہ حقائق اگر آپ غور کریں تو علم بالحواس ہے۔ میں اپنے ظاہری حواس سے جن چیزوں کا ادراک کرتا ہوں انہیں بنائے استدلال بنایا جائے گا۔ میں نے اس چیز کو دیکھا ہے، میں نے اس چیز کو سنا ہے، میں اس کو چھو کر اس کے وجود کا احساس کر سکتا ہوں۔ میرے باطنی حواس درد کو محسوس کرتے ہیں، غم، مسرت، رنج، الم، نفرت، محبت، اس طرح کی بہت سی چیزیں۔ یہ بھی موضوعی حقائق ہے، یعنی میرے داخلی احساسات ہیں، لیکن یہ شعور کی سطح پر آ جاتے ہیں۔ یعنی جس وقت باہر سے تحریک پیدا ہوتی ہے تو محبت کا جذبہ امڑ آتا ہے، نفرت بھی، غم بھی، رنج و الم بھی، یہ سب چیزیں میرے باطن میں شعور کی سطح پر آ جاتی ہیں اور پھر عالمی اعتراف بن جاتی ہیں۔ یعنی ان کے لیے مجھے کسی عقلی استدلال کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ جس سے پوچھئے وہ درد کا اعتراف کرے گا، وہ غم، رنج، الم، محبت، نفرت، ان سب چیزوں کو اپنی اپنی زبان میں بیان کرنا شروع کر دے گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ استقراء کے نتیجے میں یہ موضوعی حقائق معروضی حقائق میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس کے نتیجے میں ہم منطق کا کبریٰ وجود میں لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ تمام انسان فانی ہیں تو یہ ہمارا مشاہدہ ہے، اور اس مشاہدے کو ہم عالمگیر مشاہدے کی صورت میں بیان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح درد کو بیان کر سکتے ہیں، اسی طرح سے رنج و الم کو بیان کر سکتے ہیں، خوشی اور مسرت کو بیان کر سکتے ہیں، محبت اور نفرت کو بیان کر سکتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنائے استدلال کوئی چیز کب بنتی ہے؟ تو میں جب یہ دوسری بات کہتا ہوں تو اس وقت یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جب ہم عقلی استدلال کریں گے تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ اس کی ابتدا فطرت کے اس موضوعی علم سے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ شعور کی سطح پر کبھی نہیں آتا،
اور جب شعور کی سطح پر نہیں آتا تو پھر پیغمبر بھی اس کے لیے تذکیر کرتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں، ہمارے باطن کو بیدار کرتے ہیں۔ یہ شعور کی سطح پر اگر آ جائے اور جس طرح درد، غم، خوشی، مسرت ایک عالمگیر صداقت بن گئی ہے اس طرح بن جائے تو پھر یہ بنائے استدلال بنایا جا سکتا ہے۔ تو جب عقلی استدلال آپ کرتے ہیں تو اس کے مقدمات ہر حال میں علم بالحواس پر قائم ہوں گے، اور علم بالحواس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ میرا علم بھی بنے، آپ کا علم بھی بنے۔ وہ چیزیں جو اس درجے میں نہیں آتی اور اللہ کی حکمت کے تحت نہیں آتی، وہ اللہ کی طرف سے اتمام حجت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ یعنی جب قیامت میں اللہ تعالیٰ میری فطرت میں بدیعت اس علم کو نمایاں کریں گے تو یہ میرے باطن میں جس صورت میں موجود تھا اور جس طرح اس نے مجھے متوجہ کیا تھا اور جس طرح یہ میرے لیے تذکیر کا ذریعہ بنا تھا، وہی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کی بنیاد بن جائے گی۔ میں اس وقت بھی کوئی آزار پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا مجھے علم نہیں تھا۔ اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ اس دنیا میں جب مجھے استدلال کرنا ہے تو اس کے مقدمے ہر حال میں علم بالحواس پر قائم ہوں گے۔ اسی لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے لیے میرا اور آپ کا تخلیق ہونا، بنایا جانا، یہ ایک مشاہدے کی چیز، تجربے اور مشاہدے کی چیز ہے۔ اس کے لیے کسی عقلی استدلال کی ضرورت نہیں، یہ ایک وجودی حقیقت ہے۔ اس کو میں دیکھتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں، جب کوئی شخص چاہے دیکھ سکتا ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے، یعنی یہ چیز ہمارا علم بن چکی ہے کہ وہ کیا عناصر ہیں جن میں ایک ترتیب ظہور پذیر ہوتی ہے، پھر وہ ایک قطرہ آب کی صورت اختیار کرتی ہے یا ایک بیضے کی صورت اختیار کرتی ہے، وہ کن کن مراحل سے گزرتی ہے اور پھر ارسطو افلاطون بن جاتی ہے۔ اس کو ہم آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ بنائے استدلال بن سکتا ہے۔ یہ فرق واضح کرنے کے لیے میں نے یہ بتانے کی صحیح کی تھی کہ ہم جب دنیا کے سامنے استدلال کریں گے، اس کو عقلی استدلال کہا جاتا ہے، تو وہ کہاں سے شروع ہوگا؟ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میری فطرت میں جو کچھ بدیعت کیا گیا ہے اس کی نفی ہو گئی، اس کی حجت اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن وہ بندے اور خدا کے درمیان قائم ہے۔ یہاں بندوں سے بات کرنی ہے، بندوں سے جب بات کی جائے گی تو وہ استدلال کا تقاضا کریں گے۔ استدلال کا تقاضا کریں گے تو استدلال اسی طرح سے ہوگا جیسے ہر علم میں ہوتا ہے، اور ہر علم میں استدلال علم بالحواس سے اپنی ابتدا کرتا ہے۔ اس کے بعد اب آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ اس کا منتہائے کمال ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے اصل میں وجوب عقلی کا بیان ہے بیان واقعہ کو کہتے ہیں۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وجوب عقلی میں اور اس میں کیا فرق واقع ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام انسان فانی ہے، ظاہر ہے کہ یہ مشاہدے کی چیز تجربے میں آ چکی ہے۔ اس کے بعد صغرا بیان کرتے ہیں، زید انسان ہے، یہ بھی بالکل مشاہدے کی چیز، یعنی دونوں مقدمات کسی استدلال کا تقاضا نہیں کرتے، لیکن ان دونوں کی ترتیب سے ایک چیز عقلی لحاظ سے واجب ہو جاتی ہے، یعنی ایک وجوب عقلی ہے جو اس کے بعد نتیجہ بن کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ زید فانی ہے، لیکن زید فانی ہے، واقعہ نہیں بنا۔ جب تک کہ زید کے فانی ہونے کو میں آپ دیکھ نہیں لیں گے۔ بڑی اہم مثال ہے، وہ واقعہ نہیں بنا ابھی۔ تو وجوب عقلی کو آپ ہے میں تعبیر کر دیں، آپ ہونا چاہیے بیان کر دیں، دونوں میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ یہ کیوں کہہ سکتا ہوں واقعہ نہیں بنا؟ کوئی شخص سے کہے کہ اس کا فانی نہ ہونا واقعہ نہیں بنا، جب تک آپ کوئی اس کو لے کر نہیں آتے کہ فانی نہیں ہوا تب تک ہم اس کو مانتے ہیں کہ یہ دو وجوب عقلی سے یہ نتیجہ نکلے گا۔ نتیجہ تو نکل آیا نا، یعنی زید کو بھی فانی ہونا چاہیے، زید بھی فانی ہے ایسی کہہ دیں، لیکن زید فانی ہے یہ واقعہ نہیں بنا۔ تو واقعے کا اور وجوب عقلی کا فرق بیان کرنے کے لیے جب عام لوگوں کو آپ سمجھانا چاہیں گے تو اسی طرح سمجھائیں گے
کہ ہمارے عقلی استدلال کا آخری مقام کیا ہے؟ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، یہ لازماً ہونا چاہیے. یہ وجوب عقلی کا بیان ہے. اس کو اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ ہے زید فانی ہے، لیکن یہ بیان واقعہ نہیں ہوا. تو آپ ہے کہیں یا ہونا چاہیے کہیں، نتیجے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا. اگر یہ بات ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی تو میں آپ کے سامنے ایک اور منطقی مقدمہ رکھ دیتا ہوں. تمام انسان ماں اور باپ دونوں کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ کبرا ہے، یعنی یہ وہ مشاہدہ ہے جو استقراء کے نتیجے میں ہو گیا ہے. اس کو جب بیان کیا جائے گا ہر شخص مانے گا. یہ ایک عالمگیر صداقت ہے. اب ذرا سغرا سنیے. مسیح انسان تھے، نتیجہ نکالیے. مسیح کو بھی ماں باپ سے پیدا ہونا چاہیے. یہ وجوب عقلی یہاں بھی ہے، واقعہ نہیں بنا کیونکہ نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوا، جانتے ہیں کہ نہیں ہوا. تو یہ فرق سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جو چیز عقل واجب کرتی ہے اس کو عام آدمی اسی طرح سمجھے گا کہ اسے کہا جائے کہ تمہیں عقلی استدلال ہونا چاہیے تک پہنچاتا ہے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ دھواں اٹھ رہا ہے تو ہم عقلی استدلال کرتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں آگ جل رہی ہے، لیکن صحیح علمی طریقہ یہ ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ وہاں آگ ہونی چاہیے، لازماً ہونی چاہیے. اگر دھواں اٹھ رہا ہے تو یہ ہونی چاہیے یا ہونا چاہیے اصل میں وجوب عقلی کو عام لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا اسلوب ہے میں بیان کر دیں یا ہونا چاہیے میں. یہ بہرحال وجوب عقلی ہے، بیان واقعہ نہیں ہو سکتا. تو میں نے یہ فرق واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ عقلی استدلال ہمیں یہاں تک پہنچائے گا، اس کو واقعے میں تبدیل کرنے کے لیے خبر چاہیے. یعنی کوئی آدمی اب جائے اور جا کر دیکھے کہ کیا جہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے وہاں فی الواقع آگ جل رہی ہے، اس کو دیکھ لے گا. جب دیکھ لے گا تو پھر وہ کہے گا کہ ہاں آگ جل رہی ہے اور اس سے دھواں اٹھ رہا ہے. اسی طرح کوئی آدمی اس جگہ سے آ گیا اور اس نے آ کے خبر دے دی، یعنی یا وہ میرا تجربہ اور مشاہدہ بنے گا اور یا کسی خبر دینے والے کے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر میں اس کو واقعے میں تبدیل کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ بات کہ فی الواقع وہ ہے، وہ علیم و حکیم ہستی ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، یہ پیغمبروں کی خبر کے نتیجے میں واقعہ بنتا ہے. اس لیے پہلے دن سے پیغمبروں کو یہ خبر دے دی گئی، پہلے دن سے دے دی گئی تھی، کیونکہ اس کے بغیر یہ بیان واقعہ نہیں بن سکتی. وجوب عقلی رہے گی. وجوب عقلی اصل میں ہے ہی ہوتا ہے، یعنی ہونا چاہیے، اس کو ہر حال میں ہونا چاہیے، لازماً ہونا چاہیے. اسی کو بعض اوقات علم کی زبان میں ہے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. جیسے میں نے مثال دی کہ ہم نے دونوں مقدمات کی ترتیب میں یہی کیا. زید فانی ہے، کوئی غلطی نہیں اس میں کہہ دیں، لیکن یہ واقعے کا بیان نہیں ہے. اسی طرح آپ جب یہ کہیں گے کہ مسیح بھی ماں باپ سے پیدا ہوئے تھے تو یہ بھی وجوب عقلی کی حد تک ایک درست بات ہوگی، لیکن یہ واقعہ نہیں بنے. اور ہمیں ایک دوسرے ذریعے سے جو بہت مستند ذریعہ ہے یہ خبر مل گئی کہ وہ تو ماں باپ کے ملاپ سے پیدا نہیں ہوئی. اس سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جو مقدمات کی ترتیب سے نتیجہ نکالا جاتا ہے، یعنی منطقی مقدمات کی ترتیب سے وہ وجوب عقلی کا بیان ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں کوئی چیز واقعہ نہیں بنتی. یہاں سے نقطہ آپ نے واضح کیا، آگے بڑھاتے ہیں اس گفتگو کو. یہ بیان فرمائیے گا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لیبلوکم فیما آتاکم، میں اس چیز کے بارے میں سوال کروں گا جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے. اب قیامت میں وہ سوال کرتے ہیں ان لوگوں سے جو یہ اقرار کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انبیاء کی خبر نہیں پہنچی. اللہ تعالیٰ دنیا میں جو اصول انہوں نے بتایا ہے کہ اس چیز کے بارے میں سوال کروں گا جو کچھ دیا گیا ہے، وہ دیے جانے کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا رہے ہیں، اور قیامت میں اس دیے جانے کو، جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ واقعہ نہیں بنتی جب تک کہ اس کے لیے کوئی خبر نہ آ جائے یا وہ ایک مشاہدہ بن کے حصی استدلال نہ بن جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر قیامت میں اگر سوال کر رہے ہیں تو عقل تو یہ تقاضا کرتی ہے نا کہ جس چیز کو انہوں نے پوائنٹ آف ریفرنس بنایا ہے آخرت میں، اور دنیا میں انہوں نے کہا ہے کہ سوال میں اسی چیز کے بارے میں کروں گا جو کچھ دیا ہو، تو جو کچھ دیا ہے
اس کو پھر اپنی ذات کے اندر ایک پوائنٹ آف ریفرنس بننا چاہیے نا. اس میں کیا شک ہے، وہ بنے گا. تمام موضوعی حقائق بنیں گے لیکن میرے پروردگار کی عدالت میں بنیں گے. یہاں ہم ایک دوسرے کے سامنے استدلال کر رہے ہیں، یہاں استدلال کے مقدمات بیان کیے جا رہے ہیں. یعنی جب لوگوں کے سامنے کسی چیز کے بارے میں استدلال کیا جاتا ہے تو اس وقت چیزوں کو کیسے بیان کرنا ہے. وہ اللہ کے سامنے تو میرا باطن کھلا ہوا ہوگا، میرے اعضاء شہادت دے دیں گے، میں اس وقت کسی چیز کا انکار نہیں کر سکوں گا. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس کسی پیغمبر کی طرف سے کوئی انذار کی خبر نہیں پہنچی، یہ بتائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ جو میں نے تمہارے اندر حقیقت بدیت کر دی تھی، میں اس کی بنیاد پر تمہیں جواب دہ ٹھہرا رہا ہوں. وہ حقیقت تو موجود ہے، لیکن کیا وہ حقیقت اس دنیا میں کسی دوسرے انسان کے سامنے بنا استدلال بنائی جا سکتی ہے؟ میں نے یہ عرض کیا کہ یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں. ایک چیز کا موجود ہونا اور اس کا میرے پروردگار کے علم میں ہونا، اور میرے اوپر میرے باطن میں اس کی حجت پوری ہو جانا، اس کی بنیاد پر میرا جواب دہ ہو جانا. کہاں؟ دنیا میں اس پروردگار کے سامنے. یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. اور کسی چیز کو بنائے استدلال بنا کے دوسروں کو قائل کر دینا کہ یہ ہے، یہ بالکل الگ چیز ہے. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں جن کو بیان کیا گیا. اچھا ہم صاحب، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دنیا میں کسی دوسرے سے استدلال نہیں کر رہا، میں اپنے عقلی مقدمات صغرا کبرا ملا کر یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ خدا ہے، تو اس شخص کے اس دعوے کو، جو کہ اس کی ذات کی حد تک ہے، وہ دوسروں سے نہیں منوا رہا، اس کے اس دعوے کو عقلی دعویٰ مانا جائے گا؟ کیونکہ عقل اگر ایک چیز میرے لیے کسی چیز کو لازم کرتی ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ میں دوسرے لوگوں کو دعوت دوں گا کہ تم بھی انفرادی سطح پر اپنے اسی عقلی مقدمے کی تحلیل کرو، اور اس سے تم بھی اس حقیقت کو پالو گے. چونکہ اللہ تو قیامت میں کہہ رہا ہے کہ تمہیں میں نے ودیت کیا تھا، مسئول ٹھہرایا تھا، اس لیے کہ تمہیں اس کا شعور تھا. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ایسی جتنی چیزیں ہیں، یعنی موضوعی حقائق جو شعور کی سطح پر آ کر استقراء کے نتیجے میں مقدمہ نہیں بن سکتے، عقلی استدلال کا مقدمہ نہیں بن سکتے، ان کی تذکیر کی جاتی ہے، یاد دہانی کرائی جاتی ہے، ان کو بیدار کیا جاتا ہے. پیغمبر بھی یہی کرتے ہیں. پیغمبروں نے ان چیزوں کی یاد دہانی کرائی ہے. اسی لیے قرآن مجید اپنے آپ کو ذکر اور ذکرہ کہتا ہے. یہاں عقلی استدلال کے مقدمات قائم کر کے حجت نہیں تمام کی جاتی، انسان کو اس کے باطن کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے. یہ دونوں طریقے بالکل درست طریقے ہیں. اسی وجہ سے پیغمبر صرف منطقی استدلال کے مقدمات قائم نہیں کرتے، وہ نفس انسانی کو بیدار کرتے ہیں، وہ اس کو غفلت سے جگاتے ہیں، وہ اس کے باطن کی طرف اسے متوجہ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ تم تذکر سے کام لو، تعقل سے کام لو، غور و فکر کرو. یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے باطن میں جھانکے اور ان حقائق کو دریافت کرے جس کو وہ خود ہی جان سکتا ہے. تو انسان پر خود اس کے باطن میں بہت سی چیزوں کی حجت قائم ہے، اور وہ اس کے پروردگار کے سامنے سب کچھ نمایاں ہے. تو وہاں کا مواخذہ زیر بحث ہے. وہ تو ہوگا، اس لیے ہوگا کہ وہ چیز موجود ہے، لیکن کیا اس چیز کو میں یہاں کسی فلسفی کے سامنے، کسی حکیم کے سامنے، کسی معاند کے سامنے، کسی باحث کے سامنے بنا استدلال بنا سکتا ہوں؟ بنا استدلال تو عقلی طریقے ہی سے بنایا جا سکتا ہے. اور جب بنا استدلال بنایا جائے گا تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ اس کی ابتدا وجودی حقائق سے ہوگی، اور وہ معروضی ہونے چاہیے. یعنی ان کو میں بھی مانتا ہوں، ان کو آپ بھی مانتے ہوں، اس کے بعد وہ بنا استدلال بنتے ہیں. میں آپ کو توجہ دلاؤں اور آپ اطمینان کے ساتھ یہ کہہ دیں کہ میں تو ایسی کوئی چیز محسوس نہیں کرتا، تو اب میں آگے بات کیسے کروں گا؟ اس لیے دو باتوں کو بالکل الگ الگ رکھنا چاہیے. یعنی کسی چیز کا فطرت میں ہونا یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. دوسری چیز کو دیکھیے، یعنی یہ ہمارا جو خیر و شر کا شعور ہے وہ بھی فطرت میں ودیت کیا گیا ہے، لیکن وہ انسان کے شعور کی سطح پر آتا ہے اور عالمگیر صداقت بن جاتا ہے. یعنی ساری دنیا مان لیتی ہے کہ سچ ایک اچھی چیز ہے، دیانت ایک اچھی چیز ہے. خیر و شر کا یہ شعور عالمگیر صداقت بن کے استدلال کی بنیاد بن جاتا ہے. اس پر ہم دنیا کا نظم قائم کرنا چاہتے ہیں تو کوئی شخص انکار نہیں کرتا، خواہ وہ خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو. یعنی یہ وہ چیز ہے جس کی بنا ایسی محکم ہے اور اس طرح استقراء کے نتیجے میں مقدمہ بن جاتی ہے کہ اس وقت سارے ادارے اسی اصول پر قائم ہیں اور انسان اسی پر ایک دوسرے سے مکالمہ کرتے، ایک دوسرے کا محاسبہ کرتے اور عدالتی نظام بناتے. یہ سب اسی پر بنا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ شعور کی سطح پر آ جاتا ہے. یعنی جب
تحریک دی جاتی ہے یا تذکیر کی جاتی ہے تو یہ نہیں کہ وہ کہیں خفتہ رہتا ہے، وہ شعور کی سطح پہ آ جاتا ہے اور عالمگیر صداقت بن کر استقراء کے نتیجے میں کبرا وجود میں لے آتا ہے۔ جب یہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ استدلال کر سکتے ہیں۔ عقلی استدلال اس کو کہتے ہیں۔ عقلی استدلال میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ ہے میں بیان کیجئے یا ہونا چاہیے میں بیان کیجئے، ایک ہی بات ہے، وہ واقعہ نہیں بن جاتا، یعنی عقلی لحاظ سے اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ اب یہ واقعہ بن گیا ہے۔ واقعہ وہ اسی وقت بنے گا جب وہ میرے لیے علم بالحواس کے درجے تک آ جائے گا، اور اس کے دو ہی طریقے ہیں، یا وہ کسی شخص کے ہاں آئے گا اور وہ اس کی خبر مجھ تک پہنچا دے گا اور میں خبر کی تحقیق کر کے تنقیح کر کے رد و قبول کا فیصلہ کروں گا، اور یا وہ براہ راست میرے مشاہدے میں آ جائے گا، اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں۔ تو ہم سے واضح ہوا۔ آخری سوال آج کی نشست کا، یہ بیان فرمائیے گا اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس علم کی بنیاد پر جو میری فطرت میں ودیت کیا گیا ہے مجھے جواب دہ ٹھہرائے گا، اور دوسری طرف پورے کے پورے انبیاء کے سلاسل، شریعتیں، کتابیں، ان میں سنتیں، احکامات، یہ سب کچھ بھی جاری کیا ہے، ان کو پہنچنے کے بعد بھی اگر کوئی انحراف کرتا ہے اس سے بھی سوال ہوگا۔ اگر سوال دونوں سے ہی ہونا ہے تو پھر اس دوسری زحمت کی کیا ضرورت تھی؟ وہ پہلے کا جو علم تھا اسی کی بنیاد پہ مسئول ٹھہرایا تھا مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے دن سے دونوں کا اہتمام کر دیا۔ آدم و حوا کی فطرت میں یہ چیز ودیت بھی کر دی اور ان کو نبوت سے سرفراز بھی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اہتمام کر دیا۔ اب چونکہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے، مختلف جگہوں پر لوگ چلے گئے، ایسا بھی ہوا کہ ایک بڑا زمانہ فترت آ گیا جس میں تذکیر نہیں کی گئی دوبارہ، اس میں یہ امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ کسی انسان کے سامنے پیغمبروں کی یہ ہدایت نہ آئے، اس میں جو اسے دیا گیا ہے اسی کی بنیاد پر سوال ہوگا۔ یعنی یہ استثناء دنیا کے حالات کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے، اور یہ پیغمبروں کی ہدایت کے معاملے میں بھی ہر جگہ ماننا ہوگا۔ یعنی کسی شخص کا علم کتنا تھا، کس درجے میں اس تک پہنچا، اس کے اپنے شعور کی صورتحال کیا تھی، اس کو کیا حالات میسر آئے۔ ہمارے دین نے یہ بتایا ہے کہ جب سزا دینا ہوتی ہے تو جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات میں سے ایک ایک چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جن کے بارے میں یہ فرض کر لیں کہ کسی پیغمبر کی ہدایت نہیں پہنچی، ان کے لیے وہی اللہ کا علم ہے جو ان کی فطرت میں ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ ایک اجمالی علم ہے، اس اجمالی علم کے جتنے تقاضے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سامنے رکھ دے گا اور ان کی بنیاد پر بات کرے گا۔ یہ بھی ہم اس لیے حتمی طور پر کہنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ اس کو خود اس پروردگار نے بیان کر دیا، ورنہ شاید عقلی استدلال سے ہم اس کو بیان بھی نہ کر سکتے۔ اچھا، ہم سب یہ اللہ تعالیٰ کی شان عدل جو ہے اس کے خلاف نہیں۔ ہم ایک سادہ مثال لیتے ہیں، ایک بچے کو آپ نے اسکول میں داخل کرایا، اس کو سلیبس دیا، اس کو ٹیچر دیا، اس نے پورا سال تیاری کی، اور پھر اس کا امتحان ہوتا ہے تو سمجھ میں آتی ہے بات، اس سے سوال و جواب ہوگا۔ ایک بچہ جو اسکول میں کبھی گیا ہی نہیں، اس کو خبر ہی نہیں پہنچی، نہ اس نے سلیبس پڑھا، نہ کوئی ٹیچر ملا، اس سے بھی وہی سوال ہو رہا ہے جو اس بچے سے ہو رہا ہے۔ تو انصاف کا تقاضا تو یہ تھا نا کہ چلو اس سے تھوڑا سا کم سوال ہوتا، شرک نہ کرنے کا سوال اس سے بھی، شرک نہ کرنے کا سوال اس سے بھی۔ دیکھیے، جس سے جو سوالات ہو رہے ہیں وہ پورے نصاب کے بارے میں ہو رہے ہیں، نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، پیغمبروں کی تعلیم کے بارے میں کیا رائے قائم کی، اللہ کی کتاب آئی تو اس کو کیا حیثیت دی، اس پر تدبر کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اسی طرح سے تطہیر بدن کے احکام ہیں، تطہیر خور و نوش کے احکام ہیں، ان کی تفصیلات ہیں، جزیات ہیں۔ تطہیر اخلاق کے باب میں قانون سازی کر دی گئی ہے، متعین قوانین ہیں جو شریعت کی حیثیت سے دیے گئے ہیں، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس کا پرچہ یہ ہے۔ اس کے ہاں سادہ حقائق ہیں اتنے ہی جتنے ایک انسان اپنے فطری ذوق سے سمجھ سکتا ہے۔ میں دیہات پہ جاتا ہوں اور مجھے کسی منصب کے لیے لوگ چاہیے، تو وہاں میں دیکھتا ہوں کہ ایک ایسا شخص ہے جس کے اندر بڑی حکمت ہے، جو بات کو بہت سمجھتا ہے، تاہم وہ کبھی اسکول نہیں گیا، اس نے کبھی کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ میرے پاس جو ذمہ داری ہے اس کو وہ ادا کر سکتا ہے تو میں اس کو فائز کر دیتا ہوں۔ اور اگر ایسا معاملہ ہے کہ جہاں علم چاہیے، پڑھنے لکھنے کی صلاحیت چاہیے، خاص نصاب سے گزرنا ضروری ہو، تو وہاں کسی دوسرے آدمی کا میں تقرر کروں گا۔ تو جو چیز اللہ پوچھنے والے ہیں وہ اس کے مطابق پوچھیں گے، اور جس کو پیغمبروں کی ہدایت پہنچی ہے اس کے مطابق پوچھیں گے۔ یہ تو آج بھی فرق کیا جائے گا، پیغمبروں کی ہدایت ہم کو پہنچ گئی ہے، لیکن ذرا اپنی قوم اور اس مسلمان امت پر نگاہ ڈال کے دیکھیے، کیا سب لوگوں کو ایک درجے میں پہنچی ہے اور سب لوگوں کو یکساں مواقع میسر ہوئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو وہی بات ٹھیک ہے جس کا آپ نے خود حوالہ دیا
کہ لیبلوکم فیما آتاکم، جو میں نے دیا ہے میں اسی میں تمہیں آزماؤں گا اور اسی کے نتائج تمہیں وہاں بھگتنا ہوں گے، جس کو جو ملا ہے۔ چنانچہ اسی کا منتہا کمال یہ ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر کسی قوم میں آ جاتے ہیں اور اس پر حجت تمام کر دیتے ہیں تو ہر عذر ختم ہو جاتا ہے، پھر عذاب کی ابتدا یہاں سے ہو جاتی ہے۔ واضح ہوا غام صاحب، عقل انسانی وجود باری پر انسان کو صرف ہونا چاہیے تک لے جا سکتی ہے یہ واقعہ پیغمبروں کی خبر پر موقوف ہے۔ اس گفتگو پر مزید کچھ توضیحی ضمنی اطلاقی پہلو ہوں گے، انشاءاللہ انہیں زیر بحث لائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کے بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہے۔ آغاز کرتے ہیں غام سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا عقل انسانی سے خدا کا وجود ثابت کیا جا سکتا ہے؟ ایک سوال پر ہم نے آپ سے استفادہ کیا تھا، تفصیلی طور پر آپ کا نقطہ نظر سامنے آیا تھا کہ جس وقت ہم دو پریمیسز کو قائم کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہر مخلوق کا ایک خالق ہونا چاہیے اور میں بھی مخلوق ہوں، تو اب عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میرا بھی خالق ہے یا ہونا چاہیے۔ غام صاحب نے بتایا تھا کہ عقل ہمیں ہونا چاہیے تک پہنچاتی ہے، یہ نبی کی خبر ہے کہ جس سے ہے ثابت ہوتا ہے۔ کچھ مثالیں بھی زیر بحث ہیں غام صاحب، میں چاہتا ہوں جو کچھ آپ نے پیش کیا اس پہ جو تنقیدات اہل علم علماء کی جانب سے سامنے آتی ہیں، طالب علمانہ طور پر ہم ایک ایک نقطے کو جزیات میں سمجھیں اور آپ کا نقطہ نظر سامنے آئے۔ کہا یہ گیا ہے کہ جو استخراجی منطق ہوتی ہے، ڈیٹیکٹیو لاجک ہوتی ہے، اس کے اندر دو مقدمات سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ، ان کے مابین اگر ہے کا حکم ہے تو پھر نتیجے میں بھی ہے کا حکم ہی ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دو مقدمات جو بالکل منطقی طور پر ثابت ہوں، ان کے نتیجے کے طور پر آپ یہ کہیں کہ اس کو ہونا چاہیے۔ جو منطق کی اصطلاحات ہیں وہ اس سے واقف نہیں ہیں۔ منطق میں صحت اور ویلیڈیٹی دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں، ہونا چاہیے ایک بالکل نیا تصور۔ اس طرح ایک مثال آپ نے پیش کی تھی، میں چاہتا ہوں مثال بڑا اچھا کام کرتی ہے، بڑے سے بڑے اصول کو اطلاق پر لے آتی ہے۔ سیدنا مسیح کی مثال آپ نے پیش کی گئی تھی، اس پہ کہا گیا ہے کہ حضرت مسیح کی پیدائش کوئی عقلی اور منطقی قضیہ نہیں ہے بلکہ خلاف عقل و منطق ایک معجزہ ہے جس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ استخراجی منطق معجزات کی وضاحت کے لیے تشکیل نہیں دی گئی۔ اس طرح یہ بھی کہا گیا کہ منطق سے معجزہ نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ منطق اب منطق رہی نہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت مسیح کی مثال سے کیا گیا استدلال غلط ہے، اس لیے کہ اس میں کلی ہر انسان والدین سے پیدا ہوتا ہے، امر واقع نہیں، میں یقینی یا لزومی طور پہ متحقق ہوتا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم منطقی طور پہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا مسیح سے پہلے ہر انسان والدین سے پیدا ہوتا تھا، ان کی بات تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ مثال اس پورے زمین میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ آپ فرماتے ہیں غام صاحب وجوب عقلی منطقی نتائج یہ چیز ہمیں ہونا چاہیے تک پہنچاتی ہے تک نہیں پہنچاتی، یہ اعتراضات کا جواب کیا ہے؟ یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اس میں میرا جو موقف بیان کیا گیا ہے وہ میرا موقف ہی نہیں۔ جس چیز کو بیان کر کے اس پر نقد کیا جا رہا ہے یا اسے استہزاء کا ہدف بنایا جا رہا ہے، پوری گفتگو میں نے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اس کو ایک بار سنیے، دوسری مرتبہ سنیے، اس کا یہ موضوع ہی نہیں تھا کہ استخراجی منطق کے قضایا کس طرح سے نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ استخراجی منطق کے قضایا کس طرح نتیجے تک پہنچتے ہیں اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ جو آپ نے قضایا قائم کیے ہیں نتیجہ بھی ان کے مطابق ہی ہوگا۔ یہ بات کہ پہلے دو قضایا کا ہے نتیجے تک پہنچتے پہنچتے ہونا چاہیے میں بدل جائے گا، میرا خیال ہے کہ بقائمی ہوش و حواس کوئی شخص یہ کہنے کی جسارت ہی نہیں کر سکتا۔ یہ توقع تو کسی طفل مکتب سے بھی نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس طرح کی بات کرے گا۔ میرا موضوع استخراجی منطق کا یہ استدلال نہیں تھا، یہ سلوجزم میرا موضوع ہی نہیں تھا، نہ میں استخراجی منطق کے نتیجے پر اس پہلو سے تبصرہ کر رہا تھا کہ اوپر کے دو مقدمات سے نتیجہ کیسے نکلتا ہے اور اس میں کوئی فرق واقع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ میرا موضوع قضایا تھے، علم کے قضایا، علم کے قضایا جن سے استدلال ترتیب پاتا ہے۔ میں نے جو مثالیں دی تھیں ان میں سے ایک ایک کو لے کے میں اس کی وضاحت کروں گا، لیکن پہلے موضوع کو سمجھ لیجیے۔ موضوع یہ تھا کہ ہمارے علم کے قضایا کیسے وجود میں آتے ہیں۔ ایک تو اضطراری علم سے پیدا ہونے والے قضایا ہیں، جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، ان کو موضوع بحث بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو طے شدہ چیزیں ہیں، وہ استدلالی مباحث سے بالاتر رہتے ہیں۔
جو چیز زیر بحث تھی وہ یہ کہ ہم جو قضایا قائم کرتے ہیں وہ دو صورتوں میں بالعموم قائم ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہمارے علم بالحواس کا کوئی چیز حاصل بن گئی ہے، مجھے کچھ ظاہری حواس دیے گئے ہیں، کچھ باطنی حواس ہیں، ان کی تمہید میں میں نے پوری تفصیل بیان کی تھی۔ ان حواس کی گرفت میں کوئی چیز آ گئی، حواس نے اس کا ادراک کر لیا، اس سے ایک قضیہ وجود میں آ جائے گا۔ مثال کے طور پر میں نے کوے کو دیکھا، میں نے اس کا رنگ دیکھا، یہ دونوں چیزیں میرے مشاہدے میں آ گئیں۔ اب ایک قضیہ وجود میں آیا، وہ قضیہ کیا ہے؟ کوہ سیاہ ہے، یہ ایک قضیہ ہے۔ یہ کیسے وجود میں آتا ہے؟ میری گفتگو کا موضوع یہ تھا۔ اس کے بعد اب دیکھیے کہ یہاں تو تجربہ اور مشاہدہ ہے، یعنی میرے سامنے ایک کوہ آیا ہے، میں نے اس کو بھی دیکھا ہے اور اس کا رنگ بھی دیکھا ہے۔ یہ علم بالحواس کا حاصل ہے، اور ہمارے بہت سے حاصلات اسی علم کے حاصلات ہوتے ہیں، ان سے قضایا وجود میں آتے ہیں۔ علم پیدا ہو رہا ہے، استدلال کی تو ابھی نوبت ہی نہیں آئی، علم پیدا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری طرح کے قضایا وہ ہیں جو عقلی استدلال سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی قضیہ وجود ہی میں عقلی استدلال سے آتا ہے۔ اسی مثال کو لے لیجئے، ہم نے کوے کو دیکھا اور یہ کہا کہ کوہ سیاہ ہے۔ اب ہم نے بے شمار کوے دیکھے، ہمارے آباء نے کوے دیکھے، ان کے اخبار تواتر کے ساتھ منتقل ہوتے رہے۔ اتنے ہزاروں لاکھوں کوے دیکھنے کے بعد عقل کہتی ہے کہ اب ایک کلی وجود میں لائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ عقل کے استدلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو فروع مل جائے، وہ ان سے کلی نکال لے گی، اس کو کلیات یا اصول مل جائیں، ان کا فروع پر اطلاق کر دے گی، وہ فرع سے فرع تک پہنچتی ہوئی اصل تک چلی جائے گی، اور یہی اس کے استدلال کا طریقہ ہے۔ تو یہاں عقل نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ بے شمار کووں کو دیکھنے سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ تمام کوے سیاہ ہوتے ہیں۔ اب یہ جو قضیہ وجود میں آیا ہے، یہ میرا موضوع تھا، پہلا یہ قضیہ میرا موضوع تھا، یعنی اس نوعیت کا قضیہ موضوع ہے جو استدلال سے پیدا ہوا ہے، استقراء سے پیدا ہوا ہے۔ وہ لوگ جن کو منطق پڑھنے کا موقع ملا ہے وہ جانتے ہیں کہ استقراء کے کلیات یہ کبھی حتمی نہیں ہوتے، یا یوں کہیے بالعموم حتمی نہیں ہوتے، اس لیے کہ اگر آپ نے کسی بدیہی چیز کو پیش کر دیا ہے تو وہ الگ چیز ہے۔ بالعموم جو کلیات ہم بناتے ہیں وہ ہمارے علم کی اساس بنتی ہیں، ان پر ہمیں اعتماد ہوتا ہے۔ یہ سارا علم اسی طریقے سے پیدا ہو رہا ہے، سائنس اسی طریقے سے کام کرتی ہے، آپ کی دواؤں کے فیصلے اسی پر ہوتے ہیں، امراض کی تشخیص اسی پر ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو ہم نے ابھی ایک ویکسین ایجاد کی اور جس سے ایک بڑی وبا کا مقابلہ کیا، اس میں ہم نے کیا کیا؟ کیا ہر فرد کو ویکسین دے کر تجربے سے گزار لیا؟ نہیں، ہم نے بہت سے لوگوں کو تجربے سے گزارا اور عقلی طور پر یہ طے کیا کہ اب یہ قابل استعمال ہے۔ تو عقل اس نوعیت کا استدلال کر کے فروع سے یا افراد سے، یا اگر سادہ زبان میں کہیے تو اسپیسیفک سے جنرلائزیشن کر لیتی ہے، اس سے کلی وجود میں آتی ہے۔ یہ کلی جب وجود میں آ گئی تو اب جب میں نے یہ کہا کہ تمام کوے سیاہ ہوتے ہیں تو کیا یہ امر واقعی کا بیان ہے؟ یہ امر واقعی کا بیان نہیں ہے، یہ عقلی وجوب ہے۔ یعنی بہت سے کووں کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالا گیا ہے، ماضی، حال، مستقبل کے تمام کوے، اور کووں کے جہاں جہاں پائے جانے کا امکان ہے ان میں سے ایک ایک کا مشاہدہ کر کے یہ کلی قائم نہیں کی گئی۔ لہٰذا یہ ہر وقت اس خطرے سے دوچار ہوتی ہے کہ اگر کسی جگہ ایک سفید کوہ مل گیا تو اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر یہ امر واقعی کا بیان ہوتا تو اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا تھا۔ پہلے اس بات کو سمجھیے کہ یہ دو نوعیت کے قضایا ہیں جن کا میں نے تمہید میں فرق واضح کیا تھا۔ ایک وہ جو ہمارے تجربے اور مشاہدے سے پیدا ہوتے ہیں، علم بالحواس کا نتیجہ ہے، علم بالحواس کا حاصل ہیں، ان کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔
وہ امر واقعہ کو بیان کر دیتے ہیں. کوا سیاہ ہے یہ ایک امر واقعہ ہے, لیکن تمام کوے سیاہ ہوتے ہیں یہ امر واقعی کا بیان نہیں ہے. اس میں تمام کا لفظ وجوب عقلی کے لحاظ سے بولا گیا ہے. بہت سے کوے سیاہ ہوتے ہیں یہ مشاہدہ ہے, بہت سے کو تمام میں تبدیل کرنے کا کام عقل نے کیا ہے. یہ میری بات واضح ہو گئی؟ بالکل واضح. اتنی بات پہ کوئی اشکالت سمجھ لیجیے. اب آئیے ان مثالوں کی طرف. ایک سیکنڈ ہم صاحب, جب کوئی شخص یہ کہتا ہے مثال کے طور پہ کہ جی کوے سیاہ ہوتے ہیں یہ اس کا مشاہدہ تھا, اور پھر اس کا یہ مشاہدہ آگے بڑھا اور اس کو پوری کی پوری عالم نے جو انسان پائے جاتے ہیں ان سب نے کہا ہم نے آج تک جتنے کوے دیکھے ہیں وہ سیاہ ہیں. اب اس نے جو نتیجہ نکالنا ہے, جب تک کوئی سفید کوا نہیں آتا تب تک تو اس کے نزدیک امر واقعی ہونا چاہیے نا, اس لیے کہ جب آپ کوئی دوسرا امر واقعی لے کر آئیں گے تب میرا امر واقعی تبدیل ہوگا, ورنہ میں تو اس پہ کھڑا ہو سکتا ہوں. یہ امر واقعی نہیں ہے. امر واقعی کیسے ہو گیا؟ یعنی امر واقعی میں تو پہلا سوال یہ کیا جائے گا کہ کیا تمام کووں کو دیکھ لیا گیا ہے؟ چنانچہ ایسے موقعوں پر منطق استقرائی کے اس مقدمے کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حقیقت میں مسٹ بی کے انداز میں بیان ہونا چاہیے. اچھا, یعنی یہ نتیجہ ہے جو عقل نے نکال لیا ہے. وہ بہت سی چیزوں کو دیکھ کے نکالتی ہے اور یہی ہمارے علم کی بنیاد ہے. اس میں ہمارا اعتماد ہوتا ہے, اس کی بنیاد پر ہم جہاز اڑا رہے ہیں, آسمانوں میں جا رہے ہیں, لیکن یہ امر واقعی کا بیان نہیں ہوتا. یہ مثال دے کے میں نے بتایا ہے کہ وہ کون سا قضیہ ہے یا وہ کون سے قضایا ہیں جن پر میں گفتگو کر رہا تھا. میں نے عرض کیا کہ آپ ذرا اس مثال پر چلے جائیے یا ان سب مثالوں پر چلے جائیے. میں نے یہ بتایا اس میں کہ یہ دیکھیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ تمام انسان فانی ہیں, زید انسان ہے, زید فانی ہے, تو اس میں ایک قضیہ ہے زید انسان ہے, یہ اسی طرح کا قضیہ ہے جیسے کوا سیاہ ہے. میں دیکھ کے حصی طور پہ زید کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اور انسان ہونا بھی ہم نے دیکھ لیا ہے. یہ تو اسی نوعیت کا قضیہ علم بالحواس نے پیدا کیا ہے, لیکن اس کے اوپر تمام انسان فانی ہیں. کیا یہ قضیہ بھی اسی طرح پیدا ہوا ہے؟ اس کی پیدائش تمام کوے سیاہ ہوتے ہیں اسی اصول پر ہوئی ہے. یہ قضیہ منطق استخراجی نے نہیں, استقرائی نے پیدا کیا ہے. اس میں افراد کے بہت بڑے مجموعے سے قیاس کر کے تمام کا لفظ بولا گیا ہے. یہ ہر وقت اس خطرے سے دوچار ہے کہ کوئی انسان فنا ہونے سے انکار کر دے. ہر وقت اس خطرے سے دوچار ہے. یعنی بالعموم چونکہ ایسا نہیں ہوتا, ہمارے اس طرح کے معاملات اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں, ان کے نتائج بھی نکل رہے ہوتے ہیں, تو ہم اس ہیں کو تمام انسان فانی ہے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ امر واقعی کا بیان ہے, یہ امر عقلی کا بیان ہے, یہ وجوب عقلی کا بیان ہے. اس کو سمجھانے کے لیے, عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ کہا تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ سادہ لفظوں میں یہ کہیں گے کہ اتنے کووں کو ہم نے دیکھ لیا ہے, اتنے انسانوں کو ہم نے دیکھ لیا, ان پر فنا کا مشاہدہ کر لیا ہے, ان کا رنگ سیاہ دیکھ لیا ہے. چنانچہ اب باقی کووں کو بھی سیاہ ہونا چاہیے. یہ چاہیے کسی اخلاقی قضیے کا بیان نہیں ہے, یہ وہی مسٹ بی کا ترجمہ ہے. یعنی لازماً ہونا چاہیے, اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے, لیکن یہ ہونا چاہیے. یہ کیا بیان کر رہا ہے؟ یہ بیان کر رہا ہے کہ عقل کہتی ہے, عقل واجب کرتی ہے, عقل یہ نتیجہ نکالتی ہے, یہ ہے, ایسے ہی بیان کر رہے ہیں. تمام کوے سیاہ ہوتے ہیں, یہ ہے اور ہے, امر واقعی کا بیان نہیں ہے. تو پہلا قضیہ کیا تھا؟ پہلا قضیہ تھا زید انسان ہے, اس کی حقیقت واضح ہوئی. دوسرا قضیہ یہ ہے, اب ذرا نتیجے پر چلیے. وہ نتیجہ حقیقت میں کوئی نئی چیز ہی نہیں ہے, زید فانی ہے. زید فانی ہے, کوئی نئی چیز ہی نہیں ہے. وہ اصل میں اس قضیے کے محمول کا نیچے منتقل ہو جانا ہے. تمام انسان فانی ہے, تمام انسان موضوع ہے, فانی ہے, محمول ہے. یہ محمول سفر کرتا ہوا یعنی درمیان کے قضیے کی مدد سے یہ نیچے پہنچا ہے اور اس نے کہا ہے زید فانی. زید پہلے ہی تمام میں شامل تھا, اس لیے کہ جب آپ نے تمام بولا تو کیا زید کو باہر نکال دیا تھا؟ نہیں. استدلال کیوں کرنا پڑا؟ اس لیے کہ تمام کا مشاہدہ نہیں کر لیا گیا تھا, تمام امر واقعی نہیں بن گیا تھا. اس لیے ہر وقت موقع ہے کہ اس تمام کے بعد ہم کہیں کہ فلاں انسان ہے,
فلاں انسان ہے اور پھر نتیجہ نکالیں کہ وہ بھی فانی ہے. تو یہ نتیجہ نکالنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ یہ اس لیے پیش آئی ہے کہ اوپر ہم نے جو تمام انسان فانی ہیں یہ الفاظ بولے ہیں، یہ امر واقعی کا بیان نہیں ہے. اس لیے ایک ایک چیز ان میں آگے شامل ہوتی چلی جاتی ہے. اسی طرح ہمارا علم آگے بڑھتا ہے، یعنی گویا ہم اس کا اطلاق کر کے، وہ اطلاق ہم نے کیسے کیا؟ پہلے ہم نے زید کے بارے میں مشاہدہ کیا کہ وہ انسان ہے، اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ وہ فانی ہے. تو زید انسان ہے یہ ہمارا مشاہدہ تھا، زید فانی ہے یہ ہمارا مشاہدہ نہیں تھا. یہ چیز ابھی ہمارے تجربے میں نہیں آئی، یہ ہم نے اوپر سے استخراج کی ہے. کیونکہ تمام انسان فانی ہیں، ہم اس کو مان چکے ہیں، تو اب زید فانی ہے. تو یہ جو ہے اس کی مثال دے کے میں نے بتایا تھا کہ یہ بھی امر واقعہ کا بیان نہیں ہے، یہ اصل میں اسی تمام انسان فانی ہے میں سے آ گیا ہے. اور تمام انسان فانی ہے میں ابھی اس کے فنا کا مشاہدہ بھی ہونا ہے. چنانچہ یہ امر واقعہ کب بنے گا؟ یہ امر واقعہ اس وقت بنے گا جب اوپر کا تمام ایک ایک فرد کو مشاہدہ کر کے وجود پذیر ہو جائے. وہ تو استقراء سے انہوں نے نتیجہ نکالا ہے. جب وہ ایک ایک فرد کا مشاہدہ کر کے وجود پذیر ہو جائے گا تو اس استدلال کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. بہت اہم بات. اور جب تک ایسا نہیں تو اس وقت تک یہ امر واقعہ کیسے بنے گا؟ جب ہم زید کے فنا کا مشاہدہ کر لیں گے. تو یہ بات ہے جو کہی گئی تھی. اس میں یہ زیر بحث ہی نہیں تھا کہ اوپر کے دو مقدمات اگر ہیں تو نیچے ہونا چاہیے نتیجہ نکل آئے گا. یہ در حقیقت ان دو قضایا کا تقابل کیا جا رہا تھا جن میں ایک قضیہ ہمارے علم بالحواس کا حاصل ہوتا ہے اور ایک ہمارے عقلی استدلال کا حاصل ہوتا ہے. ایک قضیہ ہم نے خود دیکھ کر قائم کیا ہے اور دوسرے میں ہم نے استقراء سے کام لیا ہے. اور استقراء سے کام لینے کے نتیجے میں جو کلی وجود میں آتی ہے وہ کلی کبھی بیان واقعہ نہیں ہوتی. یعنی علمی لحاظ سے وہ ایک محکم ترین چیز ہے، اسی پر ہمارا علم کھڑا ہے، عقلی لحاظ سے ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن اس سب کے باوصف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پروبیبل سے آگے بڑھ گئی ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ بات سمجھانے کے لیے میں نے دوسری مثال دی اور اس میں کیا بتایا؟ اس میں یہ بتایا کہ تمام انسان ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں. منطق استقرائیہ کے مطابق یہ کلی بالکل ٹھیک قائم ہوئی ہے. یعنی ہم نے ہزاروں لاکھوں کووں کو دیکھا اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ تمام کوے سیاہ ہوتے ہیں. ماضی، حال، مستقبل کے سارے کوے نہیں دیکھ لیے تھے ہم نے. اسی طریقے سے تمام انسان فانی ہیں، یہ قضیہ وجود پذیر ہوا. بالکل اسی طریقے سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ہم نے دیکھا، اپنے آباء و اجداد سے سنا، بار بار تجربہ کیا اور ہم نے کہا تمام انسان ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں. اس میں کوئی ایک ماضی کا استثناء نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس پہ تو پہلے ہی بہت سی چیزیں ابھی تجربے اور مشاہدے میں آنی ہیں. تمام انسان ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں، اپنی ذات میں منطق استقرائیہ کے طریقے پر وجود پذیر ہوا ہے. استقراء نے اس کو وجود بخشا ہے، اس کے تمام میں ابھی بہت سی چیزیں آنے والی ہیں. تو اس لیے میں نے مثال دی کہ دیکھیے یہ ہم بالکل ٹھیک ایک کلی قائم کر کے بیٹھے، ایک ٹھیک قضیہ وجود پذیر ہوا، لیکن حضرت مسیح بن باپ کے پیدا ہو گئے. کیا ہوا؟ یعنی ایک سفید کوا نظر آ گیا. تو یہ دو قضایا کی تحلیل تھی، یعنی وہ قضیے جو علم بالحواس کا نتیجہ ہیں ان کی نوعیت کیا ہوتی ہے، وہ امر واقعی کا بیان ہوتے ہیں، اور وہ قضیے جو عقلی استدلال سے یا استقراء سے پیدا ہوتے ہیں وہ امر واقعی کا بیان نہیں ہوتے، وہ وجوب عقلی کو بیان کرتے ہیں. اور بار بار میں نے یہ عرض کیا کہ عام لوگوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ وجوب عقلی کیا ہوتا ہے میں نے ہونا چاہیے کی تعبیر اختیار کی تھی. یہ منطق استخراجی کے مقدمات پر سرے سے کوئی تبصرہ ہی نہیں تھا. اب میں اس سوء فہم کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ بھی کر سکتا ہوں کہ اس کی داد دوں، یہ بھی کر سکتا ہوں کہ اس کا ماتم کروں اس لیے کہ محرم کا مہینہ ہے. لیکن بہت ادب کے ساتھ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم میں سے کسی شخص کو بھی اس استکبار میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی غلطی پر گفتگو کرتے ہوئے یا کسی تنقید کو بیان کرتے ہوئے دوسروں کا علم ناپنے کے لیے بیٹھ جائیں اور ان کو یہ مشورے دینے کے لیے بیٹھ جائیں کہ میں نے یہ چند کتابیں پڑھ لی ہیں، ذرا تم بھی ان کا مطالعہ کر لو.
علم تواضع پیدا کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے مقابل میں ہر شخص کی عزت کی جائے۔ میں اپنے ناقدین کے بارے میں یہی رائے رکھتا ہوں کہ مجھے ان کے علم و کمال کا اعتراف کرنا چاہیے۔ میں ان کے محاسن کو جانتا ہوں، ان کے بارے میں اس حسن ظن کو ہمیشہ قائم رکھتا ہوں کہ وہ اگر کسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں تو پڑھ لکھ کر رہے ہیں۔ اس سب کے باوجود غلطی کسی بھی انسان سے ہو جاتی ہے، اور رازی و غزالی سے بھی ہوتی ہے، اور ارسطو افلاطون سے بھی ہوتی ہے۔ تنقید کو غلطی کی وضاحت تک محدود رکھنا چاہیے۔ یہ میرا، آپ کا، ہم طالب علموں کا کام نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں اس نوعیت کا کوئی تبصرہ کریں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ واقعہ میں نے لکھا بھی ہے۔ میرے جلیل القدر استاذ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے جب امام فراہی سے اپنی تعلیم مکمل کر لی تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ مولانا عبد الرحمن محدث مبارک پوری سے، جو تحفۃ الاوزی کے مصنف ہیں، ترمذی کی شرح انہوں نے لکھی ہے، حدیث پڑھیں۔ پڑھنے کے لیے گئے، طالب علم تھے، عبارت پڑھتے ہوئے کہیں عرفہ پڑھ دیا۔ استاد نے تنبیہ کی کہ یہ عرفہ کیا ہے؟ عرفہ ہوتا ہے۔ اصرار کیا کہ نہیں، عرفہ ہی ہے، اس لیے کہ پڑھ لکھ کے گئے تھے، فاضل تھے، استاذ امام کے یعنی امام فرائی کے تلامذہ میں ایک جلیل القدر شخصیت کی حیثیت اختیار کر چکے تھے، یہ سب کچھ تھا، غلطی ہو گئی۔ تو اس موقع پر استاد نے کہا راجی لغت دیکھیے، واضح ہو گیا کہ بات تو استاد ہی کی ٹھیک ہے۔ اب اس موقع پر استاد نے شاگرد کو ہدف استہزاء نہیں بنایا، ان کا ولد جواد اللہ، اصیل گھوڑا بھی کبھی کبھی پھسل جاتا ہے۔ تو میں اپنے سب ناقدین کے سوء فہم کو بیان کرنے کے بعد بھی یہی کہتا ہوں کہ ولد جواد اللہ۔ اچھا، نقطہ نظر واضح ہوا، بہت ہی آپ نے ہمبل انداز میں اور بڑی کہتے ہیں مشکل ٹاپک کو سمیٹ دیا ہے۔ غامدی صاحب کا نقطہ نظر سامنے آیا تھا کہ کیا عقل انسانی وجود باری پر ہے کا حکم لگا سکتی ہے؟ وجوب عقلی کے لحاظ سے ہونا چاہیے تک ہم محدود رہتے ہیں۔ غام صاحب، گفتگو کا آج خاتمہ کرتے ہوئے اسی اصل مثال کو میں کہتا ہوں دوبارہ دہرا دیں کہ ہر مخلوق کا خالق ہونا چاہیے ہے، ہر مخلوق کا خالق ہوتا ہے، میں مخلوق ہوں، میرا بھی خالق ہونا چاہیے۔ یہ جو اوپر کے دو قضایا ہیں ان کی بھی تحلیل کریں کہ اس میں پہلا قضیہ کیا ہے، دوسرا کیا ہے، اور پھر آپ نے نتیجہ کیا نکالا۔ ان پر کسی اور وقت پہ گفتگو کریں گے، پہلے اس قضیے کو کسی انجام تک پہنچا دیں کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ اصل میں بات کیا ہے۔ وہ منطق استخراجی کے طریقے استدلال پر کوئی تبصرہ نہیں ہے، بلکہ قضایا کیسے وجود میں آتے ہیں اور ان کی حیثیت کیا ہے، استقراء کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور مشاہدے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، ان کو ہم کس طرح لیتے اور کس طرح بیان کرتے ہیں۔ جب تک یہ مقدمات واضح نہ ہوں اصل بحث میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ میں نے ایک تیسری بات بھی اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے کہی تھی، جس میں میں نے دھوئیں اور آگ کی مثال دی تھی۔ اگر ہمارا مشاہدہ یہ ہوتا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آگ کے سوا کبھی دھواں پیدا ہوا ہو، تو ہم جب دھواں دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ کسی جگہ آگ لگی ہے، اس خبر کی کوئی تصدیق کی ضرورت نہ ہوتی۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ امر واقعہ کب بنے گی؟ جب کہ ہم یا تو خود جا کے دیکھ لیں گے اور یا کوئی آدمی وہاں دیکھ کر ہمیں بتائے گا کہ فی الواقع آگ لگی ہے اور اس سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ یہ کیوں ضروری ہوا؟ اس لیے کہ ایک سے زیادہ احتمال ہے۔ جب ایک سے زیادہ احتمال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو جملہ بولا تھا کہ دھواں نظر آ رہا ہے، کہیں آگ لگی ہے، یہ در حقیقت امر واقعی کا بیان نہیں تھا، یہ ایک احتمال کا بیان تھا۔ تو اس لیے اس کی ضرورت ہوئی کہ اس کی آ کر تصدیق کر لی جائے۔ جب بھی یہ صورتحال پیدا ہوگی کسی دوسرے ذریعے سے اس کی تصدیق کی جائے گی، یعنی یا ہم خود جائیں گے یا تصدیق کریں گے۔ تو یہ بات پہلے سمجھنی چاہیے کہ زیر بحث موضوع علم کے قضایا ہیں، زیر بحث موضوع منطق استخراجی کے نتیجے کا اپنے مقدمات سے مختلف ہونا نہیں ہے۔ ایسا نقطہ نظر آپ کا واضح ہوا، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ بحث کو اگلی نشست میں آگے بڑھائیں گے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہے، آغاز کرتے ہیں۔ غام صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک سوال آپ کی خدمت میں ہم نے رکھا تھا، اس سلسلے گفتگو کی آج تیسری نشست ہے۔ پوچھا ہم نے آپ سے یہ تھا کہ عقل انسانی وجود باری پر کیا ہے کا حکم لگاتی ہے۔
آپ نے فرمایا تھا کہ ہونا چاہیے تک کی بات ہمیں پہنچاتی ہے عقل کی. ہر مخلوق کا خالق ہوتا ہے، میں بھی مخلوق ہوں، میرا بھی خالق ہونا چاہیے ہے. آپ کس نقطہ نظر پہ کچھ تنقیدات سامنے آئیں؟ منطقی طور پہ جو قضایا قائم کیے جاتے ہیں اس میں کیا ہونا چاہیے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ گزشتہ کل بڑی تفصیل سے آپ کا نقطہ نظر سامنے آ گیا اور ایک ایک قضیے کی تحلیل ہوئی تو واضح ہوا کہ پہلا قضیہ تو آپ کے مشاہدے پہ مبنی ہوتا ہے، لیکن دوسرا ایک استقرائی ہے اور وہ بھی ناقص استقرا. ناقص استقرا آپ کو گمان غالب تک تو لیا سکتا ہے، لیکن جس طریقے سے کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے وہ معاملہ یہاں نہیں ہوتا. سب سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، آپ کا یہ نقطہ نظر سمجھ میں آتا ہے. پھر آپ نے خود گفتگو کرتے ہوئے وجوب عقلی کا اصطلاح استعمال، کیونکہ پروبیبلٹی کو تو ثابت کرتی ہے یہ بات گمان غالب کی، لیکن جب آپ خود کہتے ہیں کہ یہ وجوب عقلی ہے تو منطق کی اصطلاح میں وجوب عقلی کے تو پھر کچھ اور اثرات ہوتے ہیں. گمان غالب کی بات کو وجوب عقلی کیسے قرار دیا؟ وجوب عقلی کیا ہے؟ اس کی تعریف عام طور پر یہ کی جاتی ہے کہ ہوا عدم و قبول الانتفاع فی العقل، یعنی عقل اس کی نفی کا تصور نہیں کر سکتی. اس کو اصطلاح میں وجوب عقلی کہا جاتا ہے. اس میں اور وجوب عادی میں بعض اوقات اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے. وجوب عادی کیا ہے؟ وہی جو ہمارے ہاں زیر بحث رہا، یعنی ہم نے کوا دیکھا، پھر بہت سے کوے دیکھے، ہمارے آباء و اجداد نے دیکھے، یہ چیز اخبار کی صورت میں منتقل ہوئی، اس سے ہم نے ایک نتیجہ نکالا. وہ نتیجہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ تمام کوے سیاہ ہیں، یعنی ایک کلی وجود میں آ گئی. یہ کیا ہے؟ یہ وجوب عادی ہے. یعنی اگر آپ اس قضیے پر تبصرہ کریں گے کہ یہ کیا بنا ہے تو یہ وجوب عادی ہے. اسی پر تمام سائنسی کلیات منحصر ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ پانی اس درجہ حرارت پر ابلنا شروع ہو جاتا ہے، پانی اس درجہ حرارت پر منجمد ہو جاتا ہے، پانی ہمیشہ نشیب کی طرف بہتا ہے، یا اسی طرح افلاک کے بعض مشاہدات کو ہم بیان کرتے ہیں. کبھی ہر چیز اس طرح ہوتی ہے، کبھی ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ وجوب عادی. یعنی ہم برسوں سے یہی دیکھ رہے ہیں، صدیوں سے یہی دیکھ رہے ہیں، نسلوں سے یہی دیکھ رہے ہیں، اسی کے اخبار ہم تک پہنچ رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہم اس چیز کو لازمی حقیقت کے طور پر بیان کر دیتے ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ یعنی ایک عادت مستمرہ کو دیکھ کر ہمیشہ جو چیز ہوتی رہتی ہے ہم نے اس کے وجوب کا حکم لگا دیا. یہ ہے قضیے پر تبصرہ. یہ کبھی ناقص استقراء ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ غلبہ ظنی کو بیان کرتا ہے. وہ اور چیز ہے جس کو میں نے وجوب عقلی کہا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس وقت میں نے یہ عمل کیا کہ میرے سامنے تو افراد تھے، 1000 2000 لاکھ 10 لاکھ یا نسلوں کے افراد جو فنا ہو رہے تھے، یا کوے تھے جن کو میں سیاہ دیکھ رہا تھا، نسلیں سیاہ دیکھ رہی تھیں. یہ افراد تھے. افراد کو سامنے رکھ کر میں نے یہ حکم لگا دیا کہ تمام کوے سیاہ ہیں. یہ جو عقل نے کام کیا ہے اور جو روز کرتی ہے اور جس سے کلیات بناتی ہے، یہ عمل کیا ہے؟ یہ وجوب عقلی ہے. یعنی یہ جو عمل ہوا ہے اور یہ سارے جتنے معاملات بھی ہو رہے ہیں، جیسے یہ چیز زیر بحث آ گئی کہ اوپر کے 2 مقدمات جھوٹے ہوں یا سچے، نتیجہ ان کے مطابق عقل نکال کے لے آتی. تو منطق استخراجی کا نتیجہ اس کے اوپر کے قضایا پر منحصر ہے. عقل یہی کرے گی، وہ اس کی نفی کا تصور نہیں کر سکتی، ہمیشہ یہی کرے گی. اسی طرح جیسے ہی اس کو کوئی فرو دیں گے تو وہ فوراً اصل یا کلیہ اس میں سے نکال کے لے آئے گی. وہ اس کی نفی کا تصور ہی نہیں کر سکتی. یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں نے یہ تعبیر استعمال کی ہے. جو قضیہ وجود میں آیا ہے وہ تو وجوب عادی کا بیان ہے، اور اس میں اگر استقراء میں کمی اور ہمیشہ ہی رہتی ہے. میں نے فرض کیا تھا کہ بہت کم ایسے ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی بدیہات کو قضیے کے طور پر پیش کرے، ورنہ تمام کلیات اسی طرح بنتی ہیں. آپ وجوب عادی کی جتنی مثالیں لے لیں، سائنس کے قوانین کو لے لیجئے، وہ سب اسی طرح سے وجود میں آ رہے ہوتے ہیں. تو ایک ہے اس قضیے کا حکم کیا ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو عمل کیا ہے، ہم نے ایک فعل کو دیکھا، وہ خلق کا فعل تھا،
اس سے ہم نے اس چیز کو لازم ٹھہرا دیا کہ خالق ہے. یہ جو عمل ہوا ہے یہ کیا ہے؟ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں عقل کا پیدا کردہ وجوب ہے. اور یہ تعبیر کس چیز کے مقابل میں اختیار کی گئی ہے؟ امر واقعی کے. یعنی امر واقعی ہمیں عین الیقین کے درجے تک لے جاتا ہے. وہاں ہماری آنکھیں دیکھ لیتی ہیں، چیز حواس کی گرفت میں آ جاتی ہے. اس سے جو وجوب پیدا ہوتا ہے وہ وجوب، یا جو ہم نے نتیجہ نکالا ہے وہ نتیجہ وجوب عقلی ہی کے الفاظ میں بیان کیا جائے گا. تو یہاں عقل کا وظیفہ کیا ہے؟ جب وہ کلیات بنا رہی ہوتی ہے، جب وہ اصل سے فرع نکال رہی ہوتی ہے، جب وہ فرع سے اصل نکال رہی ہوتی ہے، جب وہ منطق استخراجی کے دو مقدمات سے نتیجہ پیدا کر رہی ہوتی ہے، اس میں نفی کا احتمال ختم ہو جاتا ہے. یعنی وہ عمل ہونا ہے ہر حال میں، اور اس کو اس صورت کو اختیار کرنا ہے. ہماری عادت مستمرہ میں جو چیزیں آ جائیں گی ان سے کلی بننی ہے، اس سے قانون بننا ہے، اسی پر ہماری زندگی کا انحصار ہے. عقل اس قانون کے مقابل میں اس چیز کو تسلیم کر لے کہ یہ قانون نہیں بننا چاہیے یا افراد سے کلی نہیں اخذ ہونی چاہیے، یہ عقل نہیں مانے گی. تو وجوب عقلی کا یہی مطلب ہے، اور بالکل درست جس نے بھی بیان کیا ہے کہ یہ اصل میں اس چیز کا اظہار ہوتا ہے کہ عقل اس کے انتفاع کو قبول نہیں کرتی. عام سا نقطہ آپ نے واضح کیا. اچھا، ایک توضیحی نقطہ بیان کیجیے گا. مثال کے طور پہ دو قضایا ہیں، ان دونوں قضایا سے ہے کا حکم برآمد ہوا، تو اب منطق استخراجی ڈیٹیکٹیو لاجک تو یہ کہتی ہے نا کہ آگے جو بھی نتیجہ نکلے گا اس کو بھی ہے پہ ہونا چاہیے ہے. اگر ایک قضیہ مثال کے طور پہ استقراء ناقص، اس کو آپ نے بیان کیا کہ وہ جو انڈکشن کی ہے وہ نقص پہ پائی جاتی ہے، اس میں پوری طرح احاطہ نہیں کیا. استقراء ہوتا ہی یہی ہے، یہ کوئی تعبیر نہیں ہے ناقص اور کامل، ہوتا ہی یہی ہے. یعنی استقراء کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے؟ اس لیے کہ بہت سے افراد دیکھ لیے گئے ہیں، ان تمام افراد کو نہیں دیکھا گیا جو ماضی میں، حال میں، مستقبل میں ہوں گے. ورنہ مجھے یہ بتائیے استقراء کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ ہوتا ہی اس طرح ہے. استقراء سے جو کلیات بنتے ہیں یا منطق استقرائیہ میں جو کلیات بنتے ہیں وہ بنتے ہی اس طرح ہیں. تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ اصل میں عادت مستمرہ کا بیان ہوتے ہیں. تعبیر کرنے کے لیے اگر کوئی اصطلاح بنانی ہے تو وہ کیا ہے؟ وجوب عادی. یعنی یہ گویا ہم نے ہمیشہ ایسے دیکھا ہے، یہی استدلال کیا جائے گا. ہم نے تو ہمیشہ پانی کو اسی درجہ حرارت پر ابلتے دیکھا ہے، یہاں بھی ابال کے دیکھ لیجیے، وہاں بھی دیکھ لیجیے، ہم نے تو اسی درجہ حرارت پر منجمد ہوتے دیکھا ہے. تو جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو اصل میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بہت سے افراد کے مشاہدے کو تمام میں بدل دیتے ہیں. یہ جو تمام میں بدلنے کا عمل ہے یہ عقل کہتی ہے کہ واجب ہے، یہ ہونا ہے، ہر حال میں ہونا ہے. وہ جو تمام میں بدلنے کے بعد قضیہ بنا ہے وہ غلبہ ظن پر مبنی ہو سکتا ہے، اس میں بہت سے پہلو زیر بحث آ سکتے ہیں، وہ یہاں بیان نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، نقطہ واضح ہوا. جو نتیجہ ہم نکالتے ہیں اس نتیجے کے بارے میں جو آپ نے فرمایا ہے کہ ہونا چاہیے تک پہنچاتی ہے عقل اس طرح کے معاملات میں، تو یہ اصطلاحات کا اس پہ بھی ذرا گفتگو کیجیے گا. ہم صاحب جو اصطلاحات ہیں وہ چاہے منطق کی ہوں، چاہے فلسفے کی ہوں، چاہے کلام کی ہوں، چاہے فقہ کی ہوں، اصطلاحات اپنا ایک بیگیج لے کے آتی ہیں. اصطلاحات کو جب وضع کیا جاتا ہے تو وہ جامع معنی بنتی ہیں. کیا یہ بہتر ہے کہ اصطلاحات کے دامن سے ہٹ کے جو حقیقت آپ بیان کرنا چاہتے ہیں اس کو بیان کر دیں؟ تو وجوب عقلی سے اگر کہیں غلط فہمی ہوتی ہے، اگرچہ اس پورے پروسیس کا طریقہ آپ بیان کر رہے ہیں، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو نتیجہ نکلتا ہے وہ پروبیبلٹی پہ مبنی ہوتا ہے، جیسے آپ نے کل کہا تھا ارتقاء غالب ہوتا ہے؟ دو چیزیں ہیں جن کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ایک یہ کہ ہم جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم پسند نہیں کرتے کہ علمی اصطلاحات میں گفتگو کی جائے. ٹھیک، یہ گفتگویں عام لوگوں سے ہو رہی ہوتی ہیں. عام لوگ علمی اصطلاحات میں چیزوں کو نہیں سمجھتے. ان کے سامنے تو اگر نحو کے مصطلحات بیان کر دیے جائیں کہ یہ مفعول مطلق ہے اور یہ تمییز ہے، یہ حال ہے، تو وہ بھی ان کے سر کے اوپر سے گزر جائیں گے. ان کے سامنے بات بیان کرتے ہوئے یہی طریقہ درست ہوتا ہے کہ آپ عام زبان تک اس کو لے آئیں. عام زبان تک لاتے ہیں تو عام تعبیریں اختیار کرنی پڑتی ہیں. وہ تعبیریں اس طریقے سے منطقی تعبیریں نہیں ہوتی، نہیں ہو سکتی. یہ جو بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ پچھلی 2 صدیوں میں بہت جلیل القدر لوگوں نے بعض چیزیں لکھی ہیں تو اس میں بیان کی ایسی خامیاں یا کمزوریاں رہ گئی ہیں. یہ شبلی نے لکھا ہے، یہ امین احسن نے لکھا ہے، یہ فلاں اور فلاں بڑے محقق نے لکھا ہے، یہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے لکھا ہے. یہ لوگ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کون ہیں؟
یعنی شبلی کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ مولانا فاروق کے شاگرد ہیں. کبھی تفصیلات پڑھیے گا کہ معقولات میں ان کی کیا حیثیت تھی، کیا پس منظر تھا. اسی طرح سے مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے معقولات کی چیزیں مولانا عبدالسلام نیازی جیسے آدمی سے پڑھی ہیں. میری ان بزرگوں سے ملاقات رہی ہے جو ان کے وہاں ہم سبق تھے. اس میں کیا کیا چیزیں کس درجے کی اور کس تفاحص کے ساتھ پڑھی گئیں میں وہ بتا سکتا ہوں. لیکن جس وقت آپ عام لوگوں سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے اس علم کا اظہار نہیں کرتے. اس میں عام آدمی کی سطح پر آ کر عام تعبیریں اختیار کر کے آپ بات بیان کرتے ہیں. میں نے بھی جب ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بیان کیا تھا تو وہاں کوئی تعبیر نہیں اختیار کی تھی، سادہ طریقے سے بیان کر دیا. اس پر بحث ہوئی تو یہ بتانے کے لیے کہ میں جو کچھ کہہ رہا تھا اس کو اگر علمی اصطلاحات سے تعبیر کرنا ناگزیر ہو گیا ہے تو وہ یہ ہوں گی. یہ ناگزیر بحث کوئی پیدا ہو جائے تو پھر ہم بتاتے ہیں کہ یہ اصل میں نحو کا یہ قاعدہ ہے، جملے کی یہ تالیف ہے، یا منطق کا یہ طریقہ ہے، یہ دیکھیے یہ استخراجی منطق کے مقدمات اس طرح قائم ہوتے ہیں. یا جیسے کل کی نشست میں یہ بحث کرنی پڑ گئی کہ قضایا کیسے وجود میں آتے ہیں. یہ سب کچھ اصل میں ان فنون سے تعلق رکھنے والے لوگ جب اس کی تحلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں کوئی غلط فہمی ہوتی ہے تو اس وقت اختیار کی جاتی ہیں. ورنہ یہ بات بالکل درست ہے کہ عام طریقے ہی سے بات واضح کرنی چاہیے. اور میں تو کبھی بھی اپنی گفتگو میں، اپنے درسوں میں، اپنی تحریروں میں اصطلاحات کا استعمال نہیں کرتا. اس سے پوری طرح گریز کرتا ہوں. اور اصطلاحات کا استعمال کر کے آپ کسی صاحب علم کو تو مطمئن کر سکتے ہیں، عام آدمی تو سوائے اس کے کہ اس کے نتیجے میں جا کے سو جائے اور کچھ بھی نہیں کرے گا، کیونکہ بات ہی اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی. عام گفتگو کا طریقہ اللہ نے اپنی کتاب میں اختیار کیا ہے. عام اسالیب جس کو عربی مبین کہا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. جس وقت بھی آپ عام لوگوں سے بات کریں اسی طرح کریں. شبلی ہوں یا ابوالعلا مودودی یا امین حسن اصلاحی، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ عام لوگوں تک اللہ کا دین پہنچائیں گے. اس میں یہ رعایت ملحوظ رکھی جاتی ہے کہ بات اس طریقے سے کی جائے کہ اصحاب علم بھی اس کو سمجھ لیں، اور اگر کوئی علمی رائے ہے تو وہ اس طرح تنقیح کر کے پیش کر دی جائے. تاہم جس طرح سے اصطلاحات کو سامنے رکھ کر آپ ایک جملہ بنا کے بیان کرتے ہیں، یہ اس طرح منطق کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ اس طرح سے علم کلام کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ یہاں ملحوظ رکھنا ممکن ہی نہیں ہوتا. تاہم اگر کوئی شخص اصرار کرے تو پھر بتانا پڑتا ہے جی اس سے مقصود کیا. تو یہ میں نے اس کا تجزیہ کر کے آپ کو بتایا ہے کہ یہ تعبیر اصل میں عقل کے اس عمل کے لیے بولی گئی ہے جو وہ کر رہی ہے، یہ اس قضیے کے بارے میں نہیں کہا گیا. ہم سے نقطہ واضح ہوا. اچھا، ایک اور ضمنی پہلو ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں، مذہبی ذہن، دینی علوم کا پس منظر رکھتے ہیں، فقہ، کلام، تصوف اور اس طرح تاریخ کی چیزوں کو پڑھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ دینی موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں تو دینی موضوع پہ گفتگو کرنے کی بھی ایک روایت بن چکی ہے. اگر آپ عقائد پہ گفتگو کر رہے ہیں تو کلامی مباحث میں جو اصطلاحات انہوں نے متعین کی ہیں ان میں بڑا پتا پانی مارا ہے. ایسے نہیں کہ ایک دن اٹھ کے انہوں نے کوئی بات کر دی تو ان کو کس دیا ہے انہوں نے. تو وہ اصطلاح جب آپ استعمال کریں گے تو ایک عام آدمی بھی آپ کی بات سے کوئی گمراہی کا نقطہ نہیں نکالے گا. تو ان اصطلاحات کو سامنے رکھ کر یا بات کریں. جب آپ ان کو ایک طرف رکھ کے اپنی تفہیم سے بات کرتے ہیں تو اس میں دو پہلو سامنے آتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ جو پچھلے لوگوں نے بات کی تھی کیا وہ اپنی بات بیان نہیں کر سکے جو آپ آگے بہتر بیان کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ لوز تعبیر ہوتی ہے، وہ کوئی جامع معنی اصطلاح نہیں ہوتی، تو کوئی بھی شخص اس سے کوئی بھی معنی نکال سکتا ہے. نکال لے. جب ہم اس طرح بات کریں گے تو معنی ہی نہیں پیدا ہوں گے. یعنی مخاطب عام آدمی ہے، عام آدمی کے سامنے بات بیان کرنی ہے. اگر عام آدمی کے سامنے بات کی اور ایک لفظ بھی اس کی سمجھ میں نہیں آیا تو معنی نکالنے کا عمل ہی کہاں سے پیدا ہوگا؟ تو پھر نکال لے جا کے جو معنی بھی اسے نکالنے ہیں. عام لوگوں سے گفتگو اور زبان میں کرنی چاہیے. ہمارے پروردگار نے ایسے ہی کیا ہے. یعنی اللہ پروردگار عالم نے اپنی کتاب میں جب ہدایت لوگوں کو دی ہے تو اس میں ارسطو کی منطق کی زبان میں گفتگو کی ہے، علم کلام کی زبان میں گفتگو کی ہے. یہ غور کر کے دیکھیے، یہی وہ غلطی ہے جو ان علوم سے اشتغال رکھنے والے ملحدین کرتے ہیں. قرآن مجید کیا ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس میں زبان کا کیا اسلوب اختیار کیا گیا ہے، اس کی تعبیریں کیسی ہیں، وہ اسی اصطلاحی علم کو لے کر وہاں اس کے نظائر تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس پر توجہ دلاتے ہیں ہم
کہ جب اللہ کی کتاب قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کے لیے جائیں تو وہاں یہ دیکھیں کہ عام زبان استعمال ہوئی ہے، اس میں عربی مبین کے اسالیب استعمال ہوئے ہیں، جن کو عرب سمجھتے ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں، ایک پڑھا لکھا شخص، عام شخص آپ کی بات سمجھ سکے اس کا لحاظ رکھا گیا ہے، عربوں نے اس کلام کو سنا ہے، وہ کوئی منطق اور فلسفہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، ان تک ہدایت پہنچی ہے، لیکن ایسا طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ اگر سوء فہم نہ ہو تو قرآن مجید میں وہ تمام مقدمات اسی طرح موجود ہیں جس طرح کہ کسی خاص فن میں ان کو مرتب کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہم بھی جب بات کرتے ہیں تو اسی کا لحاظ کرتے ہیں، کسی صاحب علم کے ساتھ کسی مجلس میں بات کرنی ہے تو وہاں اصطلاحات کی زبان میں گفتگو ہو جاتی ہے، عام لوگوں کے ساتھ گفتگو میں یہ اصرار کرنا صحیح نہیں ہے۔ عام لوگوں نے دین سیکھنا ہوتا ہے، ہدایت حاصل کرنی ہوتی ہے، انہیں کوئی غلط فہمی ہوگی تو اسی وقت ہوگی جب کہ بات ان کی سمجھ میں آئے گی، ہوگی تو اس کو رفع کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی صاحب علم اعتراض کرے گا تو پھر بعض اوقات اپنی طبیعت پر جبر کر کے وہ گفتگو کرنی پڑتی ہے جو اب آپ مجھ سے کرا رہے ہیں۔ ٹھیک، اچھا قائم صاحب، ایک آخری سوال آج کی نشست کا، چونکہ جب آج کے دور میں ہم گفتگو کرتے ہیں پوری دنیا میں جاتی ہے، عام لوگ بھی سنتے ہیں، اہل علم علماء بھی سنتے ہیں، ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں، میں آپ کو چونکہ خود ایک پس منظر سے آیا ہوں، اپنا بھی ایک رجحان بتایا تو ہم لوگ اس شخص کو دین کا عالم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ جو دین کے علوم کی ایک تاریخ مرتب ہو چکی ہے ان کی اصطلاحات کو اپنی گفتگو میں استعمال ہی نہ کرے، اور تصور فوراً سے یہ آتا ہے کہ جیسے الٹپ یہ شخص آ کے گفتگو شروع کر دیے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیچھے علم کی تاریخ میں کیا ہوا۔ تو کچھ درمیان کا رستہ ہو سکتا ہے کہ ساتھ ساتھ تھوڑی آپ علمی اصطلاحات، مشکل گفتگو کو حوالے بھی کتابوں کے دیتے رہیں اور عام آدمی کو بھی مطمئن کرتے رہیں۔ مجھے ان کو مطمئن ہی نہیں کرنا، وہ اگر عدم اطمینان میں مبتلا ہیں تو رہیں، اللہ نے ان کو علم دیا ہے، اپنے علم کے مطابق زندگی بسر کریں۔ مجھے تو مسلمانوں کو یا عام انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اس کے لیے میرے پروردگار کی ہدایت یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ مبین زبان میں بات کرو۔ وہ اصرار کے ساتھ کہتا ہے کہ ہم نے یہ قرآن اتارا ہے بلسان عربی مبین، عام لوگوں کا یہی حق ہے، ان کو بتانا ہے۔ اگر علماء سے گفتگو کرنی ہے تو پھر عام لوگوں کے پاس آنے کی ضرورت کیا ہے، ان کے پاس ہی جا کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا مخاطب کون ہے، آپ کس سے بات کر رہے ہیں، یعنی آپ کسی مدرسے میں بیٹھ کر طلباء کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، وہاں اور زبان ہوگی، وہاں اصطلاحات بھی ہوں گی، وہاں علوم کے پس منظر کو سامنے رکھ کر بات کی جائے گی۔ جس وقت آپ عام لوگوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، ان کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، یا عام علوم کے ماہرین کو دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، تو وہ بلسان عربی مبین ہونا چاہیے، اس میں اصطلاحی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ ناگزیر ہو جائے کہیں تو اصطلاح استعمال کریں تو اس کی وضاحت کر دیں۔ جب آپ وضاحت کریں گے تو اس میں بھی بہت سے مسائل ہوں گے، کیونکہ وضاحت بھی آپ عام آدمی کے فہم کو سامنے رکھ کے ہی کرتے ہیں۔ اس کا لحاظ کر کے آپ اپنا کام کریں، آپ کو کسی سے داد نہیں لینی ہے، نہ کسی سے منوانا ہے، ہم اپنا فرض پورا کریں گے، اور فرض پورا کرنے کے لیے وہی راستہ درست ہے جو ہمارے پروردگار نے اختیار کیا، جو ہمارے پیغمبر نے اختیار کیا۔ ہم سب نقطہ واضح ہوا۔ آخری ایک کنکلوڈنگ ریمارک آپ کا میں چاہتا ہوں، پازیٹیو جگہ پہ کھڑے ہو کے ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جدید پڑھے لکھے لوگ آپ جیسے لوگوں کو سنتے ہیں، ان کو آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے، کامن سینس ریزننگ کی بنیاد پہ استدلال کیا جاتا ہے، گفتگو عام فہم ہوتی ہے۔ ہمارے علماء سے ایک کنیکشن بھی پچھلے کچھ عرصے میں دیکھ رہے ہیں، 50-60 سالوں میں کچھ عام لوگوں کا کنیکشن بھی ڈسٹرب ہوا ہے۔ مثبت جگہ پہ ہمارے علماء ہیں، ظاہری بات ہے ان کی بات اگر عوام نہیں سنے گی تو دین کی جو خدمت وہ کرنا چاہ رہے نہیں ہو سکتی۔ ان کو کوئی ایک اچھی نیکی خیر کی نصیحت، خود جو پبلک کام آپ نے 50 سال کیا، کہ ایک گیپ نظر آتا ہے جب وہ گفتگو کرتے ہیں، وہی مسجع مقفع کلام ہے، ادبی تعبیرات ہیں، عربی کی اصطلاحات ہیں، یہ مشکل اس طرح کی تعبیرات ہیں، تو ان کو بھی آپ یہ کہیں گے کہ جب وہ لوگوں سے مخاطب ہوں تو ان چیزوں سے ہٹ کے ایک نیا ڈکشن، نیا یونر ڈیولپ کریں تاکہ لوگوں سے کمیونیکیشن ہو سکے۔ مجھے تو ان سے نصیحت لینی ہے، میں ان سے کیسے نصیحت کر سکتا ہوں؟ میں تو ایک طالب علم ہوں۔ علماء کا کام ہے کہ وہ ہمیں نصیحت کریں، ادب سے درخواست کی جا سکتی ہے، اور وہ درخواست میں نے اپنا طرز عمل بیان کرتے ہوئے کر دی ہے۔ جب ہم عام لوگوں سے بات کریں گے تو ہمیں وہ اصطلاحات نہیں اختیار کرنی چاہیے جس کو اہل علم ہی سمجھتے ہیں یا کسی خاص فن کے ماہرین ہی سمجھتے ہیں۔ میں نے یہ واقعہ کئی بار سنایا ہے کہ استاذ امام امین احسن اصلاحی
کچھ بیمار ہو گئے، تدبر قرآن پایا، تکمیل کو پہنچی تو طبیعت خراب ہو گئی۔ تو ایک ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا کہ ذرا مولانا کو دیکھ لیجئے۔ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے۔ ڈاکٹر حضرات کو بھی آپ دیکھیے، ان کو بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ ہر علم اور ہر فن بعض اوقات حیضہ بن جاتا ہے، آدمی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بارہا میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب تشخیص بیان کر رہے ہیں اور بے تکلف اصطلاحات بولتے چلے جا رہے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ سامنے کا آدمی اس کو سمجھتے بھی یہ نہیں سمجھتا۔ تو ڈاکٹر صاحب آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے مولانا سے وہی سوال کیا تھوڑا سا معائنہ کرنے کے بعد کہ کیا معاملہ ہوا۔ تو مولانا نے فرمایا کہ معاملہ کیا ہونا تھا، میں فجر کی نماز کے بعد بیٹھا تھا، کچھ امتلا محسوس ہوا، استفراغ ہو گیا، میں نے دیکھا تو کچھ پاؤں میں آماس ہے، بس یہی صورتحال ہے۔ تو آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ گفتگو کرنی چاہیے؟ صحیح، ٹھیک ہے، ہم سب نقطہ واضح ہوا۔ وجود باری عقل انسانی کہاں تک پہنچا سکتی ہے، آپ کو ہے یا ہونا چاہیے، تفصیل سے 3 نشستوں میں غامدی صاحب کا نقطہ سامنے آیا۔ انشاءاللہ اس موضوع پر جو تفصیلی استدلال ہے اس کو ہم ایک سیریز میں مستقلاً زیر بحث لائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔